ہمیشہ جب میں امبیڈکر کا ذکر کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ مسلم قوم کے لیے سر سید احمد خان کسی امبیڈکر سے کم نہیں. ہندوستان کی تاریخ نے پتہ نہیں سر سید احمد خان کے ساتھ انصاف کیا نہیں کیا، لیکن یہ محفل اس بات کی گواہ ہے کہ کتابوں میں ان کے لیے کتنی جگہ مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے دل اور دماغ میں ان کے لیے جتنی جگہ ہے یہ ہم جانتے ہیں. اور ہمارا اور سر سید احمد خان کا ظاہر ہے ہمارا تعلیم کا رشتہ ہے، ہمارا کتاب کا رشتہ ہے، ہمارا خیالات کا رشتہ ہے، لیکن ہمارا ان سے ایک جذباتی رشتہ بھی ہے، کم سے کم میرا تو ہے. میں ذکر کر رہی تھی آپ سے کہ میں ضرور بتاؤں گی بچپن میں جب میں صرف 6 سال کی ہوا کرتی تھی، میری والدہ یہاں پر موجود ہیں، میرے والد نے مجھے 6 سال کی عمر سے یہ بتایا کہ یہ پوری دنیا تمہارے لیے ہے اور تم پوری دنیا کے لیے ہو. میں ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی جہاں مشکل سے ٹیلی ویژن بھی مہیا نہیں ہوتا تھا. ایک ایسا دور بھی میں نے دیکھا بچپن میں جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا اور کمیونل رائٹس کی چپیٹ میں میری فیملی بھی آئی. وہ مشکل دور بھی میں نے دیکھا. اس کے باوجود بھی میرے والد نے کبھی میرا حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیا. 6 سال کی عمر سے مجھے انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بولنا سکھایا. میری تقریریں وہ خود لکھا کرتے تھے پورے اسکول کے دوران، اور اتنی تقریریں میں نے پڑھ لی کہ کچھ سالوں بعد میں خود اپنی تقریریں لکھنے لگی. ابھی یہاں پر ایک رائزر لایا گیا تھا، ایک اسٹول لایا گیا تھا. جب میں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی تو وہ اسٹول پہ مجھے کھڑا کر کے میری چھوٹی بہنوں سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے عارفہ خانم، میری بہنیں کہتی تھیں زندہ باد زندہ باد. تو میں کہوں کہ مجھے اس طرح کے رائزر پہ بچپن سے عادت ہے کہ کیسے لوگوں سے بات کی جاتی ہے، کیسے لوگوں کی زبان میں لوگوں سے بات کی جاتی ہے. کبھی اسٹیج کا ڈر نہیں رہا. اور بچپن سے جو تربیت مجھے ملی تو میرے پہلے ٹیچر میرے فادر رہے. انہوں نے مجھے اس رول کے لیے تیار کیا جب میں صرف 6 سال کی تھی. میرے ماں باپ جب باقی لوگ تیار کر رہے تھے لڑکیوں کو کہ تمہیں کیسے بہت بہتر بیوی بننا ہے، تمہیں کیسے بہت بہترین کھانا پکانا ہے، اچھے کپڑے سینے ہیں، کیسے تمہیں ایک ماڈسٹ وومن بن کے آگے آنا ہے، اس وقت میرے والدین مجھے تیار کر رہے تھے کہ کیسے تمہیں ایک نیشنل رول لینا ہے. تو پہلے میرے ٹیچر میرے والد، میری والدہ، اور اس کے بعد پھر میں پہنچی ایک ایسی یونیورسٹی جس نے سیدھے ایک قصبے سے مجھے ایک پوری دنیا کی کھڑکی مجھے دکھا دی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. مجھے پہلی بار یہ پتا چلا کہ نہ صرف کہ میں جب قصبے میں رہتی تھی کہ میں کیا خواب دیکھ سکتی ہوں، کیونکہ دیکھیے خواب دیکھنا بھی کہ آپ یہ بن سکتے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک طرح کے ایکسپوجر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آئی تب مجھے پتا چلا کہ دنیا اتنی بڑی ہے، یہ بھی ممکن ہے، میں یہ بھی خواب دیکھ سکتی ہوں، مجھے یہ بھی مواقع مل سکتے ہیں. تو جو میری زندگی میں دوسرا بڑا پڑاؤ تھا وہ تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. مجھے میری بولنے کی جو تربیت تھی، جو میرا جو میں کہوں گی میری اپ برنگنگ، جو میری ایک پرورش ہوئی، مجھے دنیا کو دیکھنے کا جو نظریہ ملا کہ کیسے میں ساتھ ساتھ مولانا محمد علی جوہر کے مجھے وہ 2 سرکلز کی تھیوری یاد آتی ہے جو وہ کہتے تھے کہ ان کا ایک ہندوستانی ہونے اور ایک مسلمان ہونے میں کوئی تضاد انہیں محسوس نہیں ہوتا. یہ ایک ہندوستانی مسلمان کی زندگی کے 2 سرکل ہیں، یا میں کہوں گی ایک چہرے کی 2 آنکھیں ہیں. مجھے اتنی ہی میری پہچان ایک مسلمان ہونے کی ہے جتنی میری پہچان ایک ہندوستانی ہونے کی. اور حب الوطنی کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بارے میں تمام طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ پریس میں کس طرح کی تمام خبریں چھپتی ہیں، لیکن حب الوطنی کا، پیٹریوٹزم کا پہلا لیسن میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سیکھا کہ اپنے ملک سے محبت کیسے کی جاتی ہے. آپ کا ملک آپ کے لیے معنی کیا رکھتا ہے، آپ کا ملک ہوتا ہے اس ملک کے لوگ. یہ سب سے پہلے مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پتا چلا. اپنے ملک کے لیے خدمت اور خدمات کو انجام دینا ہی اس ملک سے محبت کرنا ہے. یہ تمام چیزیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مجھے پتا چلی. دنیا کے بڑے بڑے رائٹرز، بڑے بڑے شعراء، فلاسفرز، دنیا کے الگ ملک، ان کے پولیٹیکل سسٹمز،
ان تمام چیزوں میں مجھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مجھے پتا چلا. اور جب میں اس ملک کی راجدھانی پہنچی سن 2000 میں پوری طرح تیار تھی, پوری طرح ایکوپ تھی, بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک. تو جو ایک میکنگ آف اے پرسن ہوتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. جب آپ کسی انسان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, وین یو سیلیبریٹ دا سکسیس آف اے پرسن, یو شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ دا بیک گراؤنڈ اینڈ دا میکنگ آف دیٹ, کہ کیسے ایک 6 سال کی بچی سے ایک 19 سال کی لڑکی تک کا جو سفر تھا, دیٹ میکنگ آف دیٹ گرل ہو لیٹر بیکیم اے وومن, وہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیسے بنتے ہیں ایسے لوگ. مجھ سے زیادہ جو ہمبل اپ برنگنگ ہے بہت کم لوگوں کی ہوگی, اتنا کم ایکسپوجر, بہت چھوٹے قصبے اور جس طرح کے حالات سے میں 2-4 ہوئی. تو اس لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ جب اپنے حالات پہ ہم غور کریں تو یہ ضرور دیکھیں. اور میں ہمیشہ شکر گزار رہتی ہوں, نہ صرف کہ میں اپنے لیے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ میری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی سر سید احمد خان کی ہمیشہ نہ صرف کہ شکر گزار بلکہ قرضدار ہوں. ایک بات کہہ کے اور آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں, خاص کر خواتین کے بارے میں. میری ہمیشہ یہ شکایت رہتی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نے دیکھا عورتوں کو, میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کم درجہ دیا جا رہا ہے. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے لیے کوئی ایک ایسی کرسی ہے جو چھوٹی ہے یا نیچی ہے. لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ ہماری جو فیملیز ہیں, جو ہمارے خاندان ہیں, جو جس طرح سے ہمارا رہن سہن ہے, وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے لوگ ہی جو درجہ, جو جگہ, جو اہمیت ملنی چاہیے اس سے کچھ کم ملتی. میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ عورتوں کو جگہ دی جاتی ہے ماؤں کی طرح, بہنوں کی طرح, بیٹیوں کی طرح. میں کہتی ہوں کہ یہ صحیح وقت ہے کہ اگر آپ کی وہ ماں, بیٹی, بہن نہیں بھی ہیں, بیوی نہیں بھی ہیں, تب بھی سب سے پہلے انہیں ایک انسان کا درجہ دیا جائے. جب آپ انہیں برابر کا انسان مانیں گے, کیونکہ دیکھیے جب آپ رشتوں کے ذریعے ایک عورت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ اہم ہے کیونکہ وہ آپ کی بہن ہے, وہ اہم ہے کیونکہ وہ ماں ہے, وہ اہم ہے کیونکہ وہ بیوی ہے یا بیٹی ہے, تو کہیں نہ کہیں جو پورا جو سینٹر آف یونیورس ہے اسے آپ مردوں کے ارد گرد گھما دیتے ہیں کہ وہ اہم ہے کیونکہ وہ فلاں. میں نے یہاں بالکل جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کس کے بھائی ہیں, آپ کس کے شوہر ہیں, آپ کس کے والد ہیں. آپ ایک انسان ہیں, اتنا کافی ہے. عورتوں کو بھی ہمیں ماں, بہن, بیٹی, ان رشتوں سے, وہ رشتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے, میرے لیے بھی بہت اہم ہے, لیکن ہمیں انہیں ایک آزاد انسان کا درجہ دینے کی بہت ضرورت ہے کہ پہلے ہم انہیں ایک آزاد انسان کی طرح دیکھیں. وہ ایک ایسا انسان جو شہری ہے, ووٹر ہے, اس کا اپنا ورلڈ ویو ہے, اور ہاں اس کی ایک فیملی بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کی پوری زندگی وہ اس فیملی, اس 4 دیواری میں محدود ہم کر دیں. جو پروفیشنل عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی کتنی پروفیشنل ہو سکتی ہیں, وہ کتنے بڑے خواب دے سکتی ہیں, وہ کیا بن سکتی ہیں, وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہیں, یہ بھی گھر کے مرد طے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں یہاں ایک صحافی کی طرح بات کر رہی ہوں, ایک ہندوستانی ہونے کی, ایک مسلمان ہونے کی طرح, لیکن میری بہت ساری پہچانوں میں ایک پہچان یہ بھی ہے کہ میں ایک عورت ہوں, اور یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر میں خواتین کے بارے میں یہاں بات نہ کروں اور ریپرزینٹ میں کروں. مجھے بہت خوشی بھی اس بات کی ہے کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا, ایک عورت ہونے کے باوجود کہ یہاں چیف گیسٹ کی طرح مجھے بلایا. یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر روز ایسا ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک بدلاؤ ہے. میں بہت خوش ہوں اس بات کو لے کر بھی کہ آپ نے مجھے بلایا میرے جینڈر کے باوجود. آخری شعر کے ساتھ میں, یہ بھی ہماری ایک طرح سے تہذیب ہے کہ شعر و شاعری ضرور ہوا کرتی ہے تقریر کے بیچ میں, اور اس سے پہلے کہ میں ختم کروں, مجھے حکم ہوا ہے کہ مجھے تھوڑا اس بارے میں بات کرنی ہے کہ آپ کیسے اس آزاد صحافت کا حصہ ہو سکتے ہیں. جو میں کہتی ہوں کہ آزاد صحافت ہندوستان میں اس وقت ایک انقلاب کی طرح ہے. یہ سمجھ لیجئے آپ جس طرح سے ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے, جن لوگوں نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا, سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے, اس سے کم سنگین نہیں ہے یہ بات. صرف اس کا شکل و صورت بدلی ہے کہ آپ کو کون سی آزادیاں قربان کرنی ہیں, لیکن آپ کو بھی موجودہ حال ہی میں جس طرح کے ڈیولپمنٹ ہوئے وہ بھی آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ ایک لفظ بولتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جن کو آپ نے ووٹ دے کر
ہم پر حکومت کرنے کے لیے ہم پر مسلط کیا ہے، ان لوگوں کے خلاف اگر ایک آپ لفظ بولیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کی تمام آزادیاں اور حقوق ضبط کر لیے جائیں گے۔ تو آزاد صحافت، میں دی وائر کی ریپرزنٹیٹیو ہوں، میری یہ بھی ایک بڑی پہچان ہے۔ بہت سارے ذریعے ہیں دی وائر کے ساتھ جڑنے کے لیے، کیسے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ فائنینشلی آپ ضرور تعاون کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں دی وائر کو، اور ابرار صاحب بھی آپ کو انڈیویجولی بتائیں گے اس بارے میں کہ کس طریقے سے آپ یہ سپورٹ سے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ سب کچھ دیکھے یہ آڈینس ہماری کمیونٹی ہم اس کی کرتے ہیں اور وہ ہمارے یہ وائر کا جو پورا ماڈل ہے، یہ ماڈل ریونیو ماڈل کیا ہے، راجی صاحب نے مجھ سے پوچھا رہتا ہے، میں پوری بات کا جواب نہیں دے پائی۔ تو ریونیو ماڈل یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو، یہ ہندوستان کا پہلا ایسا نیوز آرگنائزیشن ہے جو پورے طریقے سے کارپوریٹ اور پولیٹیکل پریشر سے آزاد ہے، کیونکہ نہ ہمیں کوئی کارپوریٹ کا پیسہ آتا ہے، نہ ہمیں کوئی پولیٹیکل پیسہ آتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے، لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہماری اکیلی جوابدہی صرف اور صرف ہمارے آڈینس اور ہمارے ویڈیوز کی۔ ویب سائٹ پہ آپ کو، یوٹیوب پہ تمام طرح کے لنکس آپ کو مہیا ہو جائیں گے کہ آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی آواز کی آزادی اور آپ بولتے رہیں، ہم بولتے رہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وائر جیسے آرگنائزیشن ہوتے رہیں، اور اس سے سیدھے سیدھے لوگوں کی جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ سیدھے سیدھے جڑی ہوئی ہے۔ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج جس موقع کے لیے ہم جمع ہوئے، سر سید احمد خان وہ خود کتنے بڑے وکیل تھے فریڈم آف ایکسپریشن کے، کیسے وقت میں جبکہ ہمارا ملک ایک جمہوریت بھی نہیں تھا، ایک غلام ملک تھا، اس وقت میں بھی انہوں نے کہا، اور میں ان کا کوٹ یہاں پر پڑھنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کو لگے کہ شاید یہ صرف زبانی جماکش نہیں ہے۔ سر سید احمد خان نے فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں ان کا میں کوٹ پڑھی جس میں انہوں نے کہا، freedom of expression is the right of everyone. Suppression of opinions, be it for any religious fear or fear of community, fear of the government is bad. جمہوریت کا ڈنڈا بجا ہوا ہے، جمہوری ملک نہیں ہوا، جب لبرلزم، ڈیموکریسی، ایکوالٹی، کانسٹیٹیوشنلزم، اس سب کی باتیں نہیں ہوا کرتی، سب اس دور میں سر سید احمد خان نے فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں کہا، ان کی دور اندیشی کے بارے میں سوچے۔ اس وقت بھی ایک شخص سوچ سکتا تھا کہ یہ تمام جو لبرل ورلڈ کی ویلیوز ہیں فیشنیبل نہیں تھی، تب بھی وہ سوچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تعاون کریں، میری یہ گزارش آپ سے ہے، اور اسی لیے شاید اسی وقت کے لیے بھی بڑا موضوع یہ شعر ہے جو اکبر الہ آبادی نے کہا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے۔ آج کی محفل سے اگر ہم کہنے والوں سے کرنے والوں میں ہم اگر تبدیل ہو جائیں تو شاید اسی محفل